لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبين حقوقهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأحسن كما أحسن الله إليك رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے. عزیزان محترم، جس طرح سے آپ حضرات مستحضر ہیں کہ ہماری یہ اخلاق اسلامی کی جو سلسلے وار کلاسز چل رہی تھی اس کی الحمدللہ یہ تیسرے مہینے کی پہلی کڑی ہے، اور اس سے پہلے والی نشست میں جو آپ اخلاق کے عنوان سے کچھ موضوعات سماعت فرما چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم ایک نئے عنوان کا ایک شروعات اور ابتدا کریں گے. اور آپ حضرات کا بہت بہت شکر گزار کرتے ہیں کہ آپ ہماری ٹیم کی جانب سے جو جڑے ہوئے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور آپ سے اور یہی امید کرتے ہیں کہ آپ مستقبل میں بھی ہماری اسی طریقے سے تعاون اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے. عزیزان محترم، اس سے پہلے جو ہم نے اخلاق میں پہلے والی کلاسز میں پڑھا تھا کہ اخلاق کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. اخلاق کلاً ایک بہترین صفات کے مجموعے کا نام ہے، اور اس صفات کو اپنانے کے بعد جو اچھی صفات کو انسان جب اپنا لیتا ہے اور ان سے جو شعاعیں یا نور یا نتیجہ نکلتا ہے اس چیز کا نام ہے آداب اسلامی. ہم فعلاً آداب اسلامی کے اوپر بحث کر رہے تھے. ہم نے بتایا تھا اس سے پہلے والی نشست میں، اس سے پہلے والی کلاسز میں، کہ آداب اسلامی جو ہے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. پہلی قسم ہم نے جو بتائی تھی وہ آداب اسلامی کی پہلی قسم ہے ارتباط بخدا، کہ خدا کے ذریعے سے ہم کس طریقے سے ارتباط پیدا کریں. دوسری قسم تھی ارتباط با دیگران، یعنی اجتماع اور معاشرے کے ساتھ ہم کس طریقے سے، ایک یوتھ کے ساتھ کس طریقے سے ہم ارتباط پیدا کریں. اور تیسری اور آخری جو اس کی آداب اسلامی کی قسم تھی وہ تھی ارتباط با خود، انسان اپنے آپ سے خود کس طریقے سے ارتباط اور رابطہ پیدا کرے. الحمدللہ ہم نے اس کی پہلی والی قسم میں کچھ دروس جتنے بھی لیکچر گزر چکے ہیں. اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی بحث کی تھی وہ ارتباط بخدا کے اوپر کی تھی، اور یہ ایک ایسا وسیع موضوع ہے زان محترم کہ اگر ہم مسلسل صرف اسی ٹاپک کے اوپر بھی بحث کرتے رہے تو یہ موضوع ختم ہونے والا نہیں. لیکن الحمدللہ ہم نے ان کے اوپر، اس موضوع کے اوپر، ارتباط بخدا کے اوپر خاطر خواہ بحث کر چکے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات کے گوش گزار وہ باتیں ہو چکی ہوں گی اور آپ نے وہ چیز سمجھی ہوگی. جس طرح کہ ہم نے بتایا تھا کہ خدا سے نزدیک ہونے کے راستے کون کون سے ہم نے بتایا تھا، عبادت اور خدا شناسی اور اس کی نعمت شناسی، شکر کرنا، اس کے عبادات کو بجا لانا، اور اس کے جو وعدے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اور دیگر وعدوں اور جو بھی چیزیں ہم خدا سے نزدیک کرنے والی چیزیں تھیں، ہم نے اس سے پہلے والے دروس میں آپ کو مختصر اور مجموعاً طور پر آپ کے سامنے پیش کی تھی. الحمدللہ آج سے جو دوسرا سیشن شروع ہوتا ہے ہمارا وہ ہے ارتباط با دیگران، یعنی ہم دوسروں کے درمیان دوسروں سے کس طرح سے ارتباط پیدا کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک بہت اہم اور بہت ہی سنجیدہ موضوع ہے زان محترم. یہ بہت ضروری، ایک اس چیز پہ عمل کرنا ضروری ہے. کیونکہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے دنیا کے معاشرے میں، دنیا کے فطرت کی یہ چیز ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے بنانے والے کو پہچانیں، اس کے ساتھ اس کو پہچاننے کے بعد اس سے نزدیک ہونے کے جو راستے ہیں یا پھر اس سے ارتباط کے جو آداب ہے اسے پہچانیں، اس پر عمل کریں. یہ ہو گیا. اس کے بعد معبود نے ہمیں اتنا ہی کہہ کر نہیں چھوڑ دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے تم نے ہمیں پہچان لیا، ہماری عبادت کری، ہمیں ایکسیپٹ کیا، ہمیں جس طریقے سے ہم ہیں اس طریقے سے ہمیں مانا. اب دوسرا جو اسٹیپ ہوتا ہے بندگان کے ساتھ، جو طریقہ، جو آداب تم نے میرے لیے اپنائے ہیں، جو محنت تم نے مجھ تک آنے کے لیے کوشش کی،
وہ بہت اچھی تھی. اب دوسری کوشش کیا ہے؟ مردم شناسی، لوگوں کے ساتھ خوش برتاؤ. اب اخلاق با خدا تھا، خدا کے درمیان آداب اسلامی، خدا کے آداب میں، خدا کی عبادت میں، خدا کی شناختی میں، خدا کی پہچان میں، خدا کی شکر میں، خدا کی عبادات میں، یہ آداب اسلام تھی. اب آداب اسلامی یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ، خدا کی خلقت کے ساتھ کس طریقے سے اپنا برتاؤ کرتے ہیں، کس طریقے سے اپنا نیچر خدا کے کہنے پر، خدا کے رویے پر، خدا کی چاہت پر کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے ڈھال لیتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ مردم اور لوگوں کے درمیان اس طریقے سے زندگی بسر کرو. اس کے لیے خداوند عالم نے ایک بہت چھوٹا سا پیراگراف بتایا ہے، چھوٹی سی آیت لیکن بہت بڑی معنی کے ساتھ، ایک شرط کے ساتھ، اور جس کا میننگ اور معنی بہت زیادہ اس آیت کے اندر ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ہمارا جو دوسرا چیپٹر شروع ہوتا ہے وہ ہے ارتباط بدیگران. ہم لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے ارتباط پیدا کریں، اور ہمارا وہ ارتباط، ہمارا رویہ، ہمارا اخلاق لوگوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور خدا نے اس کے لیے کتنی تاکیدات کی ہیں. ایک چھوٹا سا موضوع انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا. ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، اسے کہتے ہیں احسان. احسان کے لغوی معنی ہے، احسان کے میننگ ہوتے ہیں یعنی نیکی، اچھا کام، اچھا برتاؤ، نیک کردار، اس کا نام ہے احسان. اللہ تعالیٰ نے آیت فرمائی سورہ عنکبوت میں، کیا فرمایا ہے؟ کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اس سے پہلے کی جو آیات ہیں، یہ آیت، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ احسان کرو اے میرے بندگان، احسان کرو. کس پر؟ احسن، احسان کرو، نیکی کرو، اچھا برتاؤ کرو. کس کے ساتھ؟ میری خلقت کے ساتھ، میری مخلوق کے ساتھ. کس طرح کا احسان؟ کیسا احسان؟ کیسا احسان اور کیسی نیکیاں؟ ارشاد فرمایا کما احسن اللہ الیک، اسی طریقے کا احسان اپنے میرے بندوں کے ساتھ کرو کہ جس طریقے کا احسان میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے. ماشاءاللہ. یعنی کیا؟ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم تولنا چاہو اس چیز کو کہ میں اس خدا کی مخلوق کو اور خدا کو اگر دو پلیٹ فارم پر رکھنا چاہوں تو ہم کس درجے پر خدا کو اور خدا کی مخلوق کو رکھیں گے؟ تو خدا نے ایک جگہ تو ارشاد فرمایا، صرف ایک جملے کو الگ کر دیا، وَلَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو. اس جملے کو الگ کر لیجئے. اس کے بعد جتنے بھی اسٹیپ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے، بس خدا نے کہا کہ جس طریقے کا احسان میرے ساتھ ہونا چاہیے، جس طریقے کا برتاؤ میرے ساتھ ہونا چاہیے، اسی طریقے کا برتاؤ میرے بندگان کے ساتھ ہونا چاہیے. یعنی کیا؟ خدا چاہتا ہے کہ تم میری عبادات میں خلوص پیدا کرو، میری عبادات میں اخلاص کے ساتھ پیش آؤ. بس اس طریقے سے اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندگان کے ساتھ بھی انسان خلوص سے پیش آئے. انسان اگر اس کے ساتھ احسان کرے تو خلوص کے ساتھ احسان کرے. اللہ کے لیے اگر آپ احسان کر بھی رہے ہیں تو وہ سارا احسان اللہ کے لیے ہونا چاہیے، بلکہ خود اس دوسروں کے لیے نہیں، بلکہ خود اس بندے کے لیے بھی نہیں، بلکہ خدا کے لیے وہ سارے احسان ہونا چاہیے. خدا کی راہ میں وہ احسان ہونا چاہیے. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. کیسا احسان؟ ویسا ہی احسان کرو جس طریقے کا احسان میں نے تمہارے اوپر کیا ہے. پہلا احسان کیا کیا خدایا؟ کہا کہ لستم علی شیء، تم کچھ بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے. لستم علی شیء، تم تھے ہی نہیں، ہوا تھے، اور بلکہ اندھیرے میں بھی کچھ بھی نہیں تھے. ہم نے تمہارے وجود کو پیدا کیا، تمہارے وجود کو لایا، تمہارے وجود کو ہم نے اس دنیا میں بھیجا. اس دنیا میں بھیجنے کے بعد دو شفیق مہربان ماں باپ تمہیں عطا فرمائے. اس ماں باپ عطا فرمانے کے بعد ہم نے تمہیں بہترین غذا اور نعمتوں سے نوازا. ہم نے تمہیں شیرین پانی عطا فرمایا. ہم نے تمہیں طرح طرح کی قسمیں اور طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی. ہم نے تمہیں زندگی کے لیے سارا ماحول عطا فرما دیا، ماحول ایسا کریٹ کر دیا کہ تم نے اس میں آسانی زندگی بسر کر سکو. یہ سب نعمات ہیں خداوند عالم نے. اب اللہ نے فرمایا کہ احسن کما احسن اللہ علیک، بس جس طریقے سے میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے اسی طریقے سے تمہارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے کہ تم میرے بندگان کے اوپر بھی احسان کرو. بالکل ویسے ہی احسان. کیسا؟ ہم نے تمہیں زندگی بخشی ہے. اب تمہارے اوپر ہے کہ اگر تم دیکھو کہ میرے بندوں میں کوئی شخص ہے جو موت کے ہمکنار ہے، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، اسی طریقے سے تم اسے دوبارہ نئی زندگی بخشو جس طریقے سے میں نے تمہیں زندگی بخشی ہے.
میں نے اگر کسی کا معاذ خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی تصادم ہو جاتا ہے، تمہارے اوپر لازم ہے کہ اس کے اگر زندگی جانے والی ہے تم اسے نئی زندگی بخشو۔ من احیاها فقد احیا الناس، من قتل النفس بغیر نفس فقد قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جس نے ایک شخص کو بھی مار دیا بغیر جرم کے، انما قتل الناس جميعا، اللہ نے ساری کائنات اور ساری خلقت کو جمع کر دیا ایک قتل کے اوپر۔ اسی مثال کو اللہ کے دے، کوئی اگر تم نے میرے بندے اور میرے بندگان میں سے، میرے مخلوق میں سے، میرے بنائے ہوئے انسانوں کو، من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک شخص کو بھی مارا، وہ مثال ایسی ہی ہے کہ جس نے ساری کائنات کے قتل الناس جميعا، سارے انسانوں کو مار ڈالا ہو۔ اب اس کا پاداش میں تم سے لوں گا سارے انسانوں کو مارنے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک شخص کی مدد فرمائی، کسی ایک شخص کو زندہ کیا، كَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ایسا ہی ہے جیسے اس نے ساری کائنات کے انسانوں کو زندگی بخشی، ساری کائنات کے انسانوں کو احیا اور حیات بخشی ہے۔ یہ خدا کیا کہنا چاہتا ہے؟ خدا تشویق دلانا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ایک آدمی کو زندہ کیا تو اس کا مطلب میری نظر میں یہ ہے کہ تم نے میری ساری مخلوقات، میری سارے انسانوں کو زندہ کر دیا۔ یہ میری صفات ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، اگر تم میری صفات پر عمل کرو گے میں تمہیں ساری مخلوقات کو زندہ کرنے کا تمہیں ثواب دوں گا۔ یہ اس کا اسی طریقے سے خدا نے کہا کہ تم نے پیدا ہوئے، میں نے تمہیں وجود بخشا، تم لوگوں کو وجود بخشو، میں نے تمہیں نعمتوں سے نوازا، تمہیں بہترین لباس دیے۔ تم نے دیکھا کوئی شخص اگر بے لباس ہے تمہارے اوپر ضروری ہے کہ اسے لباس عطا فرماؤ۔ میں نے تمہیں بہترین شیرین پانی سے نوازا، تم نے دیکھو کہ کوئی مجبور ہے، کسی کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، تمہارے اوپر ضروری ہے احسن کما احسن اللہ علیک، ایسا ہی احسان کرو کہ جس طریقے سے میں نے تم پر احسان کیا۔ جاؤ اس کے لیے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا انتظام کرو، میں نے تمہیں بہترین غذا سے نوازا ہے۔ اب تم دیکھو کہ کوئی شخص غریب ہے، کوئی شخص بھوکا ہے، تمہارے اوپر لازم ہے کہ اسی طریقے کا احسان کرو اس کے اوپر جس طریقے سے تمہیں بہترین غذاؤں سے میں نے نوازا ہے، تم بھی اسے بہترین غذاؤں سے، یعنی انسان کو اس کے اخلاق اور اس کے گھر میں خداوند عالم نے اس کے احسانات میں اس کو گھیر دیا ہے کہ جس طریقے کا احسان اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی طریقے کا احسان اب تمہارے اوپر واجب ہے، الزامی ہے کہ دوسرے کے اوپر بھی ویسا ہی نیک برتاؤ اور نیکی اور احسان کرتے رہو۔ یہ خدا نے دیا ہے، کسی کے اوپر کم احسان ہے وہ اپنے احسان کے مطابق دوسرے کے اوپر احسان کرے۔ یہ خدا چاہتا ہے جس طریقے میری مخلوقات کے ساتھ احسان کیا جائے۔ آیت اللہ بہجت عارف ربانی ہے، عارف ربانی ہے۔ انہوں نے آیت اللہ بہجت سے یہ روایت ہے کہ کسی نے کہا، آیت اللہ جواد مجھے صحیح سے ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ کس سے یہ منسوب یہ واقعہ، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بندگان خدا کے ساتھ احسان کرتا ہے، صرف مخلوقات کے ساتھ احسان کرو، اپنا احسان کرتے جاؤ، احسان کرتے جاؤ، احسان کرتے جاؤ، بہترین کردار اپنا مخلوقات خدا کے ساتھ پیش آؤ، اس کے ساتھ نرم دلی سے پیش آؤ، اس کو مسکرا کے دیکھو، میرے بندوں کے ساتھ نرم رویے کے ساتھ اور خوش اخلاق کے ساتھ ملو۔ کہا کہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے، میرے بندے خدا کے بندگان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، اور اگر خدا اس کا دامن پکڑ لے تو قیامت کے دن تم میرا دامن پکڑ لینا۔ اتنی بڑی تاکید، اتنا بڑا وعدہ کر کے گئے ہیں وہ کہ اللہ کے بندگان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر، متعدد مقامات پر احسان کا تذکرہ کیا۔ احسان کے لغوی معنی ہوتے ہیں، احسان یعنی ہوتا ہے ہر وہ اچھا کام جو لوگوں کے درمیان ایک تو خدا کے نزدیک اچھا ہو اور معاشرے میں اسے اچھا سمجھا جاتا ہو، اسے کہا جاتا ہے احسان۔ یعنی کوئی بھی اچھا کام، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو، انجام دینے کا نام ہے احسان۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ اس کا اگر کوئی شخص احسان کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، کتنا اس کے فوائد ہوں گے، کیا چیز وہ احسان کرنے کے بعد اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا،
خدا کا وعدہ ہم نے اس سے پہلے والے وعدوں میں گنایا تھا. خداوند عالم نے کہا کہ اگر ان شکرتم لئن شکرتم لازیدنکم، تم اگر شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے. دوسری جگہ پہ فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ہمارے ذکر کے ذریعے سے قلوب کو اطمینان ہوتا ہے. ادھر پہ بھی خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ایک وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص دنیا میں، اس دنیا میں ایک نیکی کرے گا. کتنی نیکی کرے گا؟ من جاء بالحسنہ، جس نے ایک نیکی کیا، فلہ عشر امثالھا، تم یہاں پر ایک نیکی کرو گے ایک بندے کے ساتھ، ہم فلہ عشر امثالھا، تو ہم تمہارے ساتھ اسی نیکی میں سے 10 نیکی کے برابر تمہیں عطا فرمائیں گے. تم نے ایک نیکی کی، تمہیں اس کو 10 کے برابر کر دیں گے. واہ! انسان یہ تجارت ہے خدا کے ساتھ، بزنس ہے خدا کے ساتھ. انسان یہ نیکی نہیں کر رہا بلکہ خدا کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے. میں ایک دیتا ہوں، خداوند عالم 10 دیتا ہے. میں ایک دیتا ہوں، خدا 10 دیتا ہے. میں 10 دیتا ہوں، خدا 100 دیتا ہے. میں نے یہاں پہ 100 دیا، خداوند عالم یہاں پہ 1000 دیتا ہے. خدا کے اوپر بھروسہ ہے؟ اگر ہے تو یہ بزنس کر کے دیکھیے، کبھی آپ کو گھاٹا نہیں ہوگا، کبھی آپ خسارے میں نہیں رہیں گے. بزنس کر کے دیکھیں، خدا سے بزنس کر کے دیکھیں. یہ خدا نے طریقہ بتایا ہے. خدا کے ساتھ جو بھی بزنس کرتا ہے، خدا کے ساتھ جو تجارت کرتا ہے، وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہ سکتا. یہ وعدے ہیں خدا کے، اطمینان رکھیے. اور اس کا وعدہ ہے کہ میرے بندگان کے ساتھ، میری مخلوقات کے ساتھ احسن طریقے سے پیش آؤ، اس کی مدد کرو، اس کی خوش اخلاقی سے پیش آؤ، اسے مسکرا کے دیکھو، اپنا کردار مردم کے لیے بناؤ. ان کو اگر کسی چیز کی کمی ہے تو اس کمی کو، اس چیز کو دور کرو. یہ کردار خدا کا. پروردگار عالم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کے ساتھ آئے گا ہم اس کو 10 نیکی سے نوازیں. کہاں پر؟ دنیا میں. دنیا میں کتنی نیکیاں؟ 10 نیکی. روایت میں آتا ہے کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ایک نیکی اس دنیا میں کرتا ہے تو اللہ، یہ تو وعدہ ہے کہ اللہ اس دنیا میں اس کو 10 برابر عطا فرماتا ہے. اور اب آخری اور جو اصلی بزنس چیز کے لیے، جس نتیجے کے لیے بزنس کیا جاتا ہے وہ کیا؟ اخروی. الدنیا مزرعۃ الاخرہ. یہ بزنس کیا جاتا ہے آخرت کے لیے، تجارت کی جاتی ہے آخرت کے لیے. وہاں پر کیا ملے گا؟ وہاں کیا پہنچا؟ وہاں پر کیا سیو ہوا؟ وہاں پر پتہ چلا یہاں پر آپ نے ایک نیکی کا 10 گنا ملا. وہاں پر جب آپ پہنچیں گے تو آپ نے یہاں پر 1 روپیہ خرچ کیا تھا، خدا نے یہاں پر 10 دیا ہے. اب آپ وہاں پہنچیں گے تو وہی 1 روپیہ آپ کا 70,000 گنا برابر آپ کو ملے، آپ کو بڑا ہوا دکھے گا. آپ دیکھیں گے کہ وہ 1 روپیہ پرورش پا کر 70,000 بن گیا ہے. اب آپ اگر یہاں پر 70,000 کے برابر کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر 70,000 کا 70,000 گنا مل جائے گا. اور وہاں دیکھیں کتنا آپ کو ملے گا. وہاں آپ کی آنکھیں چکا چوندھ ہو جائیں گی وہ نعمتیں دیکھ کر، وہ کہ جو آپ نے احسان کے ذریعے سے کمائی ہیں، وہ نعمتیں، وہ جنتیں، وہ خدا کی نعمتیں جو انعمت علیہم، جسے سورہ حمد میں ارشاد فرمایا الذین انعمت علیہم، کہ ہم ان کے اوپر نعمتیں. آپ وہ نعمتیں جب آخرت میں جا کے دیکھیں گے تو رشک کریں گے ان لوگوں کے اوپر جو احسان کرنے والے تھے، کہ خداوند عالم نے انہیں کتنا نوازا ہے، اس شرط کے اوپر کہ وہ لوگوں کے ساتھ نوازتے تھے، وہ لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرتے تھے. یہ ایک آیت تھی. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان، ہم نے اس سے پہلے والے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ خدا سے کس طریقے سے قریب ہوا جائے، کس طریقے سے خدا کے نزدیک ہو سکتے ہیں. اللہ نے یہاں پر ایک طریقہ بتایا ہے، ایک راستہ بتایا ہے. ایک کچھ راستے ہم نے بتائے تھے اس سے پہلے خدا کے نزدیک ہونے کے. خدا کے نزدیک ہونے کا اللہ تعالیٰ نے ادھر پر ارشاد فرمایا. ایک وہ تھا کہ ہم کیسے خدا کے نزدیک ہوئیں. ایک راستہ خدا یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں ضرورت نہیں نزدیک ہونے کی، ہم تمہارے نزدیک ہو جاتے ہیں، ہم تمہارے پاس آ جائیں گے. کیا کہ خدا انسان رحمت کو ڈھونڈ رہا ہے. یا ارحم الراحمین، ربنا ارحم علینا، ربنا ہمارے اوپر ہے خدایا، ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے اوپر کرم فرما، ہمارے اوپر مغفرت فرما. لیکن پروردگار عالم نے جو فرمایا اس کے اوپر ہماری دھیان ہی نہیں جاتی. اللہ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت قریب ہے. کس کے قریب ہے؟ ان انسانوں کے قریب ہے. ہم ابھی سوچ رہے تھے کہ کیسے اللہ کے قریب ہو. یہاں فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ رحمت خداوند قریب ہو جائے، کس کے قریب ہو جائے؟ تمہارے قریب ہو جائے. کیا کرو؟
اللہ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، تمہیں نہیں پتا کہ احسان نے بتا دیا قرآن میں کہ اللہ کی رحمت ان لوگوں سے قریب ہو جاتی ہے کہ الذین قریب من المحسنین، جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں، جو لوگوں پر احسان کرنے والے ہوتے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں، اللہ کی نیکی خود بخود اس سے قریب ہو جاتی ہے۔ اب آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ آپ اللہ سے قریب ہو، اللہ کے نزدیک ہو، اللہ کے پاس جائیں۔ اب آپ لاکھ قربتاً الی اللہ کر کے نمازیں پڑھتے رہیں، آپ لاکھ کہتے رہیں کہ نماز پڑھتا ہوں میں قربتاً الی اللہ، فلاں کام کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، فلاں عبادت کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، لیکن اگر آپ نے احسان نہیں کیا ہے تو آپ اشارے کرتے، آپ پڑھتے جائیے، آپ نیت کرتے جائیے اللہ سے قریب ہونے کی، لیکن قریب نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ احسان کرتے جائیں گے تو اللہ کی رحمت خود بخود آپ کے قریب ہوتی جائے گی، خود بخود آپ سے نزدیک ہوتی جائے گی۔ اللہ نے نشانہ بتایا کہ میرے بندگان کے ساتھ احسان کرو، میرے بندگان کے ساتھ نیک اسلوب کے ساتھ پیش آؤ، ان کی حاجت روائی کرو، ان کی ضروریات کو پورا کرو۔ کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اگر تم صاحب استطاعت ہو تو غریز نہ کرو، اسے بخشو، تم اسے بخشو گے تمہارے پیر پیچھے نہ ہو پائیں گے، ہم تمہیں اس سے زیادہ تمہیں دے دیں گے۔ یقین ہے تمہیں اگر اس چیز پر، تب اس کے اوپر عمل کرو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین کے ساتھ، احسان کرنے والوں کے ساتھ۔ اور کیا یہ ہے دوسرا، ایک چیز اور ہے کہ اللہ کے محبین کون ہیں؟ اللہ کس سے سب کہتے ہیں کہ یا خدایا اپنی محبت میرے دل میں ڈال دے، خدایا تیری محبت میرے دل میں ڈال کے مجھے اپنا عاشق بنا لے، تیرا عشق میرے دل میں آ جائے، میں تجھ سے محبت کرنے لگوں، تو میرا معبود بن جا، تو میرا محبوب بن جا، میں تیرا محب بن جاؤں، تو میرا معبود بن جا، میں تیرا عبد بن جاؤں، تیری عشق، تیرا محبت میرے وجود میں سرایا جائے، میرے وجود میں گم ہو جاؤں تیری محبت میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میری محبت کے اشتیاق رکھتے ہو، چاہتے ہو کہ مجھ سے محبت کرو، لیکن کچھ لوگ ہیں کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں، جن کا عشق میرے دلوں میں ہے، جس کا محبت میرے سینے میں ہے، جس کو میں محبوب جانتا ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں، وہ کون ہے؟ کہا وہی لوگ ہیں جن کی صفات میں نے پہلے بتائی۔ اللہ نے فرمایا واللہ یحب المحسنین، تم ساری دنیا کہتی ہیں کہ اللہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے کہ میں احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ تم میرے بندوں کو دیکھو، تم میرے بندوں سے محبت کرو، میرے بندوں سے احسان کرو، میں تجھ سے احسان کروں گا، میں تجھ سے محبت کروں گا۔ تو میرے بندوں کی طرف دیکھے گا، میں تجھ پر محبت بھری نگاہوں سے دیکھوں گا۔ تو لوگوں پر کرم کر، میں تجھ پر کرم کرتا جاؤں گا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتا ہے، یحب المحسنین، پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں پر، احسان کرنے والوں سے۔ آخری بار امام علی علیہ السلام کا ایک قول نقل کرنا چاہتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک جگہ مولا علی میں ارشاد فرمایا تھا کہ لا تکن عبد، امام فرماتے ہیں کہ کسی کا لأن اللہ خلقک حرا، امام فرماتے ہیں ایک جگہ فرمایا کہ کسی کا عبد نہ بنو، کسی کا غلام نہ بنو، کسی کی غلامی میں نہ آؤ۔ کیوں؟ تم کسی کے غلام نہ بنو، کسی کی غلامی میں کیوں نہ بنو؟ امام نے اس کی وجہ فرمائی لأنک خلق اللہ، لأن خلقک اللہ حرا، وہ اس لیے نہ بنو کیونکہ اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے۔ جب تو پیدا ہوا تھا تو آزاد تھا، اس لیے کسی کا غلام نہ بن، کسی کا عبد نہ بن، کسی کا بندہ نہ بن۔ کس کا بندہ بن؟ کسی کا غلام بننا ہے تو اس کا غلام بن جس سے تجھے پیدا کیا ہے، جس نے تجھے کریٹ کیا ہے، جس نے تجھے بنایا ہے، جس نے تجھے تراشا ہے، جو تجھے نعمتیں دیتا ہے، اس کا غلام بن۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ، اور اس کے علاوہ کسی کا غلام نہ بننا ہے نا، خود کو بتا رہے کہ اپنے نفس کو کسی غلامی میں نہ بنو، کسی کے غلامی میں نہ دو۔ ہاں اس طرف امام علی نے، وہی امام علی ارشاد فرماتا ہے کسی کے غلام نہ بننا۔ ہاں اگر تم معنوی اعتبار سے کسی کو غلام بنانا چاہتے ہو، اگر تم کسی کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہو معنوی اعتبار میں، تو امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بالاحسان یستعبد الانسان، کہ اگر تم کسی کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہو تو امام نے اس کا طریقہ بتایا کہ بالاحسان یستعبد الانسان، کہ احسان کے ذریعے سے انسان دوسروں کو اپنا غلام بنا سکتا ہے۔
معنوی، البتہ معنوی اعتبار سے غلام، یعنی کیا؟ انسان جب دوسروں پر احسان کرتا ہے تو اس کے دل میں جو جس کے اوپر احسان کیا اس کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے لیے ایک بزرگواری کا احساس پیدا ہوتا ہے اس کے دل میں. نہیں، وہ ایک بزرگواری کا احساس رکھتا ہے، اس کے سامنے کبھی وہ زبان درازی نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ کبھی قطع کلامی نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ کبھی زور سے کلامی نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ کبھی بد اخلاقی نہیں کر سکتا. جو اس کے ساتھ احسان کرتا ہے انسان ایک طریقے کا اس کا غلام بن جاتا ہے، معنوی اعتبار کا غلام. امام نے فرمایا کسی کو غلام بنانا چاہتے ہو تو اس کے اوپر احسان کرو، البتہ وہ احسان فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، ریاکاری کے لیے نہیں ہو. جو کام ریاکاری کے لیے ہوتا ہے وہ اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا. جو کام بندوں کے لیے، کام بندے کے لیے ہو لیکن نیت خدا کے لیے ہونا چاہیے، قربتاً الی اللہ ہونا چاہیے. بالاحسان یستعبد الانسان، احسان کے ذریعے سے انسان بندہ بن جاتا ہے، غلام بن جاتا ہے. بنی اسرائیل کا دور ہے، حضرت امام رضا علیہ السلام سے منسوب ہے ایک روایت، ایک واقعہ منسوب ہے. امام رضا نے ایک اپنے صحابی کو ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا دور تھا، اللہ کے وعدے ہیں یہ، بنی اسرائیل کا دور تھا. وہاں پر ایک شخص نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ اس نے یہ خواب دیکھا کہ ایک خواب دیکھنے کے بعد ایک شخص کے پاس اس کی تعبیر کے لیے جاتا ہے. تعبیر میں اس معبر کو اپنا خواب بیان کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اب تمہاری جو زندگی بچی ہے، اب بچی ہوئی زندگی میں تمہاری یہ آدھی زندگی بہت ہی خوشگواری اور بہت ہی اچھے سے گزرے گی، بہت ہی ناز و نخرو، بہت دولت، رزق، سب کچھ آئے گا تمہارا. اور آدھی جو زندگی گزرے گی بڑی فقر و فاقے میں، بڑی تنگ دستی میں گزرے گی، بڑی ہی مشقت کے ساتھ گزرے گی یہ آدھی زندگی. اب یہ اختیار تمہارے پاس ہے کہ چاہے تم پہلے اچھی والی زندگی اختیار کرو، یعنی ناز و نعمتوں والی زندگی اختیار کرو، یا فقر و فاقے والی زندگی اختیار کرو. پہلے تم یہ والی زندگی بھی اختیار کر سکتے ہو، وہ والی زندگی بھی اختیار کر سکتے ہو، لیکن تمہاری زندگی کے دو حصے ہیں. اب آدھی زندگی اچھے سے گزرے گی اور آدھی زندگی فقر کے ساتھ گزرے گی. اب تمہارے اوپر اختیار ہے کہ چاہے تم پہلے فقر کی زندگی اختیار کر لو یا پہلے احسان کی زندگی اختیار کرو. اس نے کہا کہ میں پہلے اپنی زوجہ سے مشورہ کروں گا. گھر پہنچنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے فلاں معبر سے سنا ہے کہ اس نے میرے خواب کی تعبیر یہ دی ہے کہ اب ہماری جو زندگی بچی ہے وہ اب آدھی رہ گئی ہے. اب آدھی زندگی ہماری بڑی مشقت کے ساتھ گزرنے والی ہے، بڑی فقر و فاقے سے گزرنے والی ہے، اور آدھی زندگی بڑی ناز و نعم اور نعمتوں کے ساتھ، بڑی خدا کی گشادگی کے ساتھ گزرنے والی ہے. اب یہ بتاؤ کہ ہم کون سی زندگی پہلے اختیار کریں؟ اس نے کہا کہ تمہارے اوپر ہے، چاہے تم پہلے فقر والی زندگی اختیار کر لو یا پہلے ناز و نعم والی زندگی اختیار کرو. تو زوجہ نے مشورہ دیا کہ پہلے ایسا کرو کہ جو اچھی والی اور ناز و نعم اور نعمتوں والی زندگی ہے اسے پہلے اختیار کر لو. تو شوہر نے ویسا کیا. اب کچھ دن گزرتے ہیں کہ اس کے پاس حقیقتاً نعمتوں کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہر طرف سے رزق آنا شروع ہوتا ہے، ہر طرف سے پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے، سونے چاندی کا انبار لگ جاتا ہے. اب اس نے اتنا آنے کے بعد اس نے کنجوسی سے کام نہیں لیا، اسے اللہ کا وعدہ پتا تھا. اس نے اپنے رزق میں سے جو خدا کے پاس رزق آتا تھا لوگوں کو بانٹنا شروع کیا، لوگوں کو دینا شروع کیا. جو غریب تھے اسے کھانا دینا شروع کیا، جو فقیر تھے اسے کپڑے دینا شروع کیے، جو محتاج تھے اسے سونا چاندی تقسیم کرنا شروع کیا. البتہ جو شخص اس کے دروازے پہ آتا تھا اسے وہ کبھی خالی ہاتھ اس کے دروازے سے نہیں لوٹتا تھا، یعنی وہ سب کو اپنا دولت بانٹنے لگا، سب کو اپنی دولت دینے لگا. ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کا وہ پیریڈ، وہ ٹائم جو اچھی نیاز و نعمت والا تھا وہ گزر جاتا ہے. اب اگلی بار سے جو دوسرا دور آنے والا ہوتا ہے، جو فقر و فاقہ، اس نے بتایا تھا فلا وقت تک یہ نعمت چلے گی، فلا وقت تک فقر و تنگ دستی چلے گی. اب جب وہ عرصہ گزر جاتا ہے اب یہ لوگ گھبراتے ہیں، اب ہماری نعمتیں ہم سے چھن جائیں گی، اب یہ دولت ہمارے پاس سے وہ چھن جائے گی، اب ہماری جو ناز و نعمت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اب خدا کی طرف سے ہمارے پاس فقر و فاقہ آنا شروع ہو جائے گا. اب یہ لوگ دن شمار کر رہے تھے، لیکن ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرا، 4 دن گزرا، 6 دن گزرا، مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے. جب 3 مہینے گزر جاتے ہیں تو یہ شخص پھر اس معبر کے پاس جاتا ہے. کہا کہ آپ نے جو تعبیر بتائی تھی اس کے تو مطابق ذرا سی بھی چیز نہیں ہوئی. کہا کیا نہیں ہوا؟ کہا آپ نے بتایا تو تمہاری زندگی جو ہے آدھی نعمتوں کے ساتھ گزرنے والی ہے اور آدھی زندگی فقر و فاقہ اور تنگ دستی میں گزرنے والی ہے. بھائی میں نے پہلے
اچھی والی اور نعمتوں والی زندگی کو انتخاب کیا۔ اب میری آدھی زندگی گزر گئی، لیکن ہم انتظار میں ہی ہیں کہ ہماری فقر و فاقے کی والی طرز میں بیٹھے، ڈر میں بیٹھے ہیں کہ فقر و فاقے والی زندگی کا انتخاب آنے والا ہے، اب ہماری نعمتیں ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہماری نعمتوں میں ختم ہونا تو دور، بلکہ ہماری نعمتوں میں روز در روز اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس شخص نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارا رویہ کیسا ہے، تم رہتے کیسے ہو؟ میں نے جو تعبیر بتائی تھی وہ بالکل دقیق تھی، بالکل حقیقت پر مبنی تھی۔ تمہارا زندگی کیسی ہے؟ کہا کہ مجھے جس طریقے سے خدا نے رزق دیا تھا، نعمتیں دی تھی، اتنے ہی زیادہ رزق اور نعمت اور میں دوسروں میں بانٹتا تھا۔ جیسا وہ دیتا تھا میں اتنا ہی اپنے ہی حساب سے لوگوں میں اسے تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ میں جو فقیر میرے پاس آتا تھا میں اسے کچھ نہ کچھ نوازتا تھا۔ کہا بس یہی وجہ ہے جو تم نے اپنی دولت میں سے لوگوں کو شریک بنایا ہے، اپنی بدولت میں لوگوں کو شریک بنا لیا، اپنے رزق میں لوگوں کو اپنا رزق شریک بنا لیا۔ اب خدا کے لیے شرم آئی کہ جو لوگ تیری رزق میں شامل ہو چکے ہیں کہ تیری وجہ سے ان کا بھی رزق چھین لیا جائے، تیری وجہ سے اس کی بھی نعمتیں ختم ہو جائے، تیری وجہ سے ان کا بھی پیٹ جو بھرتا تھا وہ پیٹ بھرنا بند ہو جائے۔ اس لیے خداوند عالم نے جو نعمتیں تیرے اوپر ایک وقت کے بعد بند ہونے والی تھیں اس دروازے کو اور زیادہ کشادہ کر دیا، اور زیادہ چوڑا کر دیا۔ اب تیرے پاس جو نعمتیں آتی تھیں اس سے کئی گنا زیادہ تیرے پاس نعمتیں آئیں گی، صرف اس لیے کہ تو نے لوگوں کے ساتھ احسان کیا ہے۔ الحمدللہ، کتنی بڑی مثال ہے یہ احسان کی۔ خدا کتنا دوست اور کتنا چاہتا ہے احسان اور احسان کرنے والوں کو۔ خداوند عالم خداوند کریم سے یہ دعا ہے کہ خدایا ہمیں محسنین میں قرار دے، ہمیں احسان کرنے والوں میں ہمارا شمار فرما۔ خدایا ہمیں توفیق دے کہ تیرے راہ میں، تیرے راستے میں تیرے بندگان خدا کی خدمت کر سکیں۔ خدایا ہمیں تیری عبادات اور ریا سے پاک اور دکھاوے سے پاک عبادات اور احسان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیری حجت آخر کا ظہور جلد از جلد فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔